اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا پیارا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ ایک بات دل میں آئی تو کہا چلو ذکر کرتی ہوں۔ کہتے ہیں لوگ، میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ قرب کہتے ہیں قریب ہونے کو، محبت کو، پاس رہنے کو۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ قرب دو ہستیوں کے درمیان ہوتا ہے، قرب دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، دو پیار کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ خواہش دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ قرب میں رہنا، قریب رہنا، سائے میں رہنا، اور رب پاک تو انسان کے قریب ہی قریب ہے۔ خود فرماتے ہیں رب پاک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ پاک کی محبت، اس کی قربت اپنے انسان کی طرف مکمل ہے۔ ایک طرف سے قرب مکمل ہے، ون سائیڈڈ لو کہہ دیجئے۔ اب ہم کس قرب کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی دل سے، شوق سے، محبت سے، توجہ سے رب پاک کے قرب کو حاصل کریں۔ تو حاصل اگر محسوس نہیں ہوتا تو کمی ہماری طرف سے ہے، کیونکہ رب پاک کا اعلان ہو چکا کہ وہ قریب ہے شاہ رگ سے زیادہ۔ ہمیں قرب کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ ہم قریب محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ رب قریب ہے؟ ہم قرب سے دور ہیں، تو پھر ہم ہی تو قرب سے دور ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو رب پاک نے اپنی قربت کا فرما دیا، گواہی دے دی، اور گواہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتا دیجئے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری سانسوں کی ڈور سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر کوئی ہے تو وہ رب ہے۔ یہ تو بات بتا دی اللہ پاک نے اپنی قربت کی، اور انسانوں کے لیے آسان الفاظ میں ایک اور نشانی بتا دی سورہ یونس آیت 62 میں، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پہ ڈر ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیے بہن بھائیوں، ہمیں تو بے شمار پریشانیاں، بے شمار ڈر، پاسٹ کا ڈر، فیوچر کا ڈر، روزگار کی پریشانیاں، لورز کی پریشانیاں، گھر والوں کی پریشانیاں، ٹینشن ہی ٹینشنز، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور ساتھ ہماری خواہش کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے قریب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قرب والے ہیں، نہ ان پہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غمگین۔ اب کیسے فیصلہ ہو کہ ہم میں سے کوئی کتنا رب کے قریب ہے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو سکتا ہے ہمارے رب کے ساتھ قربت کے دعووں کا۔ ہم اپنی اپنی جگہ خود میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیار ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین ہے کہ کوئی ہمارا رب ہے جو ہمارے سب حالات جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمارا اکیلا مکمل محافظ اور مددگار ہے۔ پھر بھی ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے آنے والے دنوں کی۔ تو پھر اس کا مطلب صاف ہوا کہ قرب والا تو قریب تھا، قریب ہے، دور کون ہے؟ میں اور تم۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں جن کی سوچ فیوچر کی فکر کے ساتھ کنیکٹ نہیں، پریزنٹ کے حالات کے ساتھ کنیکٹ نہیں، نہ پاسٹ کے حالات کے غم کے ساتھ کنیکٹ، خواہشات کے پورا ہونے
یا ادھورا رہ جانے کے ساتھ کنیکٹ نہیں، جن پہ کوئی ڈر نہیں کسی شے کے حاصل ہو جانے کا یا کسی شے کے ہاتھ سے چلے جانے کا، کیونکہ انہیں کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، ان کا بھروسہ رب پاک پہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 38 میں اللہ پاک نے اور بھی واضح فرما دیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پہ چلے گا اس پہ کوئی خوف یا غم نہیں آئے گا۔ صاف اعلان ہے، صاف بتا دیا گیا ہے۔ اب اگر میرے پاس کوئی غم کی یاد ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی فکر موجود ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ میں رب پاک کی کسی ہدایت سے دور ہوں، ہدایت پہ عمل نہیں، تو ڈر نے گھیر رکھا ہے، غم نے گھیر رکھا ہے۔ تو لو جائزے اپنے آج سب کے سب، اللہ پاک کے قریب ہم ہیں یا نہیں؟ سارا دن کہتے ہیں، سارا دن سنتے ہیں، دعا کیجیے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ ارے قرب تو ملا ہوا ہے، وہ خود قریب ہے، تو خود دور ہے، تو خود دور ہے، اور دور ہے تو خوف میں جی رہا ہے، دور ہے تو غم میں جی رہا ہے، قرب میں نہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے۔ جھانکو جھانکو اپنے گریبانوں میں، اپنے من میں۔ آج ہم سب خود کو دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون کیا ہے۔ دیکھو یہ آئینے، یہ شیشے میں چہرہ دیکھو، جتنا غم زیادہ ہے، جتنا دکھ زیادہ ہے، جتنا ڈر زیادہ ہے دنیا داری کا، اتنا ہی اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں۔ کہیں پچھتاوے، کہیں خوف، کہیں ماضی کا ڈر، کہیں مستقبل کی فکر۔ اگر تیرا یقین ہے رب قریب ہے، اگر تیرا یقین ہے کہ رب قریب ہے، تیرا یقین ہے کہ رب کی آیت، اس کا فرمان کہ بندے کی شاہرگ سے قریب ہوں، تیرا اس پہ یقین ہے، تو پھر تیرا سوال کیسا کہ قرب مل جائے؟ قرب تو ہے، قرب ہی تو ہے۔ جب آیت میں فرما دیا گیا پھر بات سند ہو گئی، پھر بات سند ہو گئی۔ اور اللہ پاک قرآن میں ہی فرماتے ہیں، سورہ یونس میں ہی آیت 64 میں، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لو بہن بھائیو، یہاں معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ تیرے قریب ہے، اللہ تیرے قرب میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تو اس کے قرب میں کب داخل ہوگا؟ اپنی نیت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ تب ہوگا جب تو اس کو سچے من سے مالک و حقیقی، سچے من سے قادر و مطلق سمجھے گا کہ کل مالک وہی ہے، ہر شے کا، ہر نعمت کا، جو زمین و آسمانوں میں ہے سب اس کا ہے۔ اس میں انسان ہوں، زمینیں ہوں، نعمتیں ہوں، رزق ہو، سب اس کا ہے۔ نعمت واحد وہ عطا کرتا ہے، نعمت وہی چھین سکتا ہے، خیر بھی اس کی، شر بھی اس کا، امتحان تیرا، یہ ساز و سامان تیرا، مگر عنایت اس کی۔ تو پھر کسی شے کے جانے کا غم یا ڈر کیسا؟ جس نے شے دی اس نے واپس لے لی، وہ مالک ہے، تو کس غم میں پڑا ہے؟ کون سی ہدایت مس ہو گئی جو غم میں آ گیا؟ خود جائزہ لے لو اپنے قرب کا، خود جائزہ لے لو اپنے کرموں کا۔ اللہ تو اپنا ہے، ساتھ ہے، پاس ہے، قریب ہے، مجیب ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، عطا کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب کوئی دور ہے قرب سے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ رب پاک کی باتیں نہیں بدلی جاتی۔ وہاں اس کے دربار میں حکم ہو گیا کہ جب کوئی ہدایت میری طرف سے آئے تو اس پہ عمل کرنا،
تو نہ تجھ پہ ڈر رہے گا نہ تو غم میں رہے گا۔ زندگی کا ہر پہلو کھول کے رب پاک نے بیان فرما دیا کہ اس طرح سے رہنا، اس طرح سے حل کرنا۔ تو جو نہیں عمل کرتا رب کی ہدایت پہ وہ قرب والا نہیں، وہ ہدایت میں نہیں۔ اور آسانی سے اپنی حالت کو سمجھنے کے لیے صرف غور کرنا کہ کس بات کا غم یا ڈر ستا رہا ہے، ابھی اسی لمحے میں غور و فکر کرنا اور خود فیصلہ کر لو کہ کس ہدایت پہ عمل نہیں رب کی، تو ڈر اور غم کیوں ہے، قرب کیوں نہیں مل رہا، قرب کیوں نہیں مل رہا، خود کر لو اس بات کا حساب۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔